الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو سورۃ الحجرات ہے المدکر کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں 18 آیتیں ہیں، 18 ورسز. تو معاشرے میں کہتے ہیں جی 18 پلس جو لوگ ہیں وہ اڈلٹ ہوتے ہیں، جبکہ اسلام تو 15 سال 16 سال کو ایڈلٹ کہتا ہے. تو جو وہ کفار کے معاشرے ہیں وہ کہتے ہیں جی 18. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک 18 کا عدد اس لیے بھی زبردست ہے کہ جو چھوٹے ہیں وہ بھی اور جو بڑے ہیں وہ بھی ان آداب کا خیال رکھیں. یہ سورۃ الحجرات ہے، اس کا جو اسلامی اخلاقی نظام ہے اور جو اصلاح معاشرہ ہے، یہ اس کی ایک بڑی زبردست کلید اور زمین ہے. اب اس کو سورۃ الآداب بھی کہتے ہیں. سورۃ الآداب یعنی اللہ کے ساتھ ادب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب، اور انسان کا اپنے آپ کے ساتھ ادب، مینرز، اور لوگوں کے ساتھ ادب. تو یہ آداب ہی آداب ہے، اس میں غیبت، چغلی اور لوگوں کے برے نام پکارنا اور مذاق اڑانا، اس کی مذمت کی گئی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ صورت، اگر آپ کوئی بندہ موضوعاتی مطالعہ کرے، کوئی شخص، کوئی بہن یا کوئی بھائی اس صورت کا، قرآن کی کسی صورت کا بھی مطالعہ کرے، تو موضوعاتی مطالعہ، جیسے ڈاکٹر سعید پی ایچ ڈی ہیں تفسیر میں، یہ جانتے ہیں کہ کس طرح موضوعاتی مطالعہ اس دور میں تیز ہو گیا، یہ معاملہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ ہمیں اب موضوعاتی طور پہ معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے. ایک موضوع بنا کر، اس صورت کا موضوع بھی مینرز ہے، گڈ مینرز. جو انگریز کہتے ہیں کہ نہیں یہ مینرز کے خلاف ہے چیز، اور اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، جبکہ اللہ کا قرآن ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ مینرز قرآن کے اندر موجود ہے. اور یہ صورت جو ہے، اس میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو ہے. یا ایھا الذین آمنو 5 مرتبہ کیوں ہے جی؟ اس لیے کہ ایمان کے ساتھ اخلاق جڑے ہوئے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ اعمال کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے جو ہمیں اخلاقیات کا حکم دے دیا ہے اور کہا ہے کہ آپ نے چغلی نہیں کرنی اور نمیمہ نہیں پھیلانا، یعنی فساد نہیں پھیلانا، اور آپ نے لوگوں کے گھر پر بات نہیں کرنے، آپ نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اچھے اخلاق ہیں. تو یہ یا ایھا الذین آمنو سے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ معاشرے کو اخلاقی بنیادیں دینے والی سورت سورہ حجرات. حجرات، حجرہ کی جمع ہے، حجرہ ہوتا ہے چیمبر، کمرہ. تو نبی علیہ السلام کی مسجد کے ساتھ ساتھ 4-5 میٹر کے مساحت کے اسپیس کے کمرے تھے، حجرے. امہات المومنین کے 9 حجرے تھے. تو وہ مسجد کے ارد گرد تھے، اور ہر گھر کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جہاں امہات المومنین رہتی تھیں، وہاں کے حجروں کو بھی قرآن بنا کے نازل کیا گیا ہے، ان کے حجروں کے نام کی صورت. تو آپ بتائیں کہ مٹی اور گارے کے بنے ہوئے جو گھر ہیں، امہات المومنین جہاں رہتی ہیں، اس کے نام کی تو صورت نازل ہو جائے تو اس خود امہات المومنین کا مقام کیا ہوگا. اس لیے یہ سورۃ الآداب ہے کہ ہم ذرا نبی کی گھر والیوں کا، امہات المومنین کا بھی ادب ملحوظ خاطر رکھیں. قرآن نے اس سورت کو ایمان والوں سے خطاب کر کے شروع کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مشہور قول کہ جب تم سنو کہ یا ایھا الذین آمنوا فرعھا، تو پھر اپنا کان لگا لو کہ اللہ کسی چیز کا حکم دیں گے یا منع کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا ادب ہے کہ اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا. واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، تم اللہ سے ڈرو، اللہ سمیع علیم ہے. اس صورت کی جامعیت میں توحید اسماء و صفات بھی ہے کہ اللہ کی 2 صفتیں بیان کی گئیں، سمیع اور العلیم. اگر ہم یہ لحاظ نہیں رکھیں گے کہ اللہ سن رہا ہے اور ہر چیز دیکھتا ہے، تو پھر ہمارے اندر وہ تقویٰ نہیں آ سکتا. واتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم، کیونکہ اللہ تمہیں سب سنتا ہے، سب جانتا ہے. اس صورت میں آداب ہیں اور وصیتیں ہیں، اور گویا کہ ایک پورا پیکج دیا گیا ہے با اخلاق زندگی گزارنے کا اور ایتھیکل سوسائٹی کا، کمپلیٹ کوڈ آف ایتھیکل سوسائٹی.
تو پہلا جو سٹاپ ہے، جو پونڈرنگ اور تدبر ہے، وہ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہمیشہ خطاب کر کے عزت بخشی ہے، اور یا ایھا النبی بھی کہا ہے، یا ایھا رسول بھی کہا ہے، پھر الگ سے مومنوں کو یا ایھا الذین آمنو کہا ہے۔ اچھا، یہ تو پتہ چل گیا کہ ایمان اصل ہے اصلاح معاشرہ میں۔ تو جن معاشروں میں ایمان نہیں، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ اچھے ہیں، اخلاق اچھے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، جسٹس ہے، تو پھر وہ ایمان تو ان کے اندر ہے نہیں، تو وہ معاشرے کافروں کے معاشرے کیسے چل رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے دنیاوی قوانین بڑے سخت بنائے ہیں، اور کسی نہ کسی بنیاد پہ وہ کھڑے ہیں، وہ ظاہری اخلاق پہ کھڑے ہیں، آخرت اورینٹڈ اخلاق ان کے پاس نہیں ہے۔ وہ دنیا کی خاطر سب کچھ کرتے ہیں، اور بڑی دل جمی سے اور خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، اور اپنے معاملات میں دو نمبری نہیں کرتے۔ اس وجہ سے ان کے معاشرے چل رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کا، خاص طور پہ ہمارا معاشرہ، ایمان تو ہے اور یقین بھی ہے، لیکن اخلاقی معاملات میں ایک دوسرے کو ہم دھوکہ دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، بزنس میں دو نمبری کرتے ہیں، تو پھر اس ایمان کو بھی اللہ کمزور ہی کہتا ہے، اس کو طاقتور اور درست ایمان نہیں کہتا۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی شان بیان کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو، تم اگر مومن ہو تو دیکھو اپنے نبی کی آواز سے اوپر آواز نہیں لے کے جانی۔ یہ آزمائش ہے، اس لیے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کا مقام ہے، آپ علیہ السلام کا مقام یہ ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم ان کی مدد کرو اور ان کی توقیر کرو۔ اگر نبی پاک کی عزت کرو گے تو پھر اللہ تمہیں مانے گا، اور اس لیے کہا کہ اپنی آواز ان سے بلند نہیں کرنی۔ اب صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، حضرت ثابت بن قیس بن شماس، ان کی آواز بلند تھی، وہ انہوں نے استبل میں گھوڑوں کی جگہ پہ اپنے آپ کو بند کر لیا، رونے لگ گئے۔ پتہ چلا کہ ثابت آ نہیں رہے، آپ نے فرمایا کہ پتہ کرو، دو بندے بھیجے، انہوں نے کہا بھائی میری آواز تو بلند ہے، تو میں تو جہنمی ہو گیا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کو بلاؤ۔ وہ لے کے آئے اور کہا بل ہوا من اہل الجنہ، وہ تو جنتی لوگوں میں سے ہے، کیونکہ یہ آواز یہ نہیں کہ گلے کی آواز بلند ہو جائے، مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے نہیں جانا، اور اپنی بات ان کی بات سے اوپر نہیں سمجھنی۔ جیسے حضرت امام مالک حدیث پڑھاتے ہوئے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بہت ادب کا خیال رکھتے تھے، اور فرماتے کہ جب ہم حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں تو یوں سمجھو کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہیں، تو ادب ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ادب کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ ہم ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، سورۃ توبہ۔ جو اللہ کے رسول کو تکلیفیں دیتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ فی الدنیا والآخرہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ پہلے کہا عذاب علیما، عذاب علیم، اور سورہ احزاب کا بے شک جو اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں اپنی غلط گفتگو سے، کلمہ کفر سے، کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے تو یہ ایذا پہنچاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں تانے دے کر، تو اس وقت یا مذاق اڑا کر، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور بہت ہی ذلت والا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں شدت ڈال دی ہے جو نبی کا مذاق اڑائے۔ وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہیں یہ جائز نہیں کہ نبی پاک کو تکلیف پہنچاؤ، یعنی اللہ اتنا خیال کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ کیا، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر آوازیں بلند کرتے ہو تو پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ مت کرو۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کے بعد آواز بلند کرنے کا مقصد مطلب یہ ہے کہ آپ کی حدیث سے آگے باتیں نہ کرو، آپ کی حدیث کی باتیں کرو، ان کے آگے نہ کرو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء، سورہ نساء، اگر تم کسی چیز میں تنازع کر لو، جھگڑا ہو جائے، فردوہ الی اللہ ورسولہ، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، تیسرے کا نام نہیں ہے درمیان میں۔ فیصلہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول کرتے ہیں دین کے معاملے میں، یہ ان کی شان ہے۔
اگر ہم ان کے مقابلے پہ بڑے بڑے ائمہ اور علماء کو کھڑا کر دیں کہ یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ ہمارا رویہ اور سوچ ہے کہ ہم اس کو مانیں گے چاہے حدیث آ جائے سامنے، تو پھر تو یہ محبت نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اچھا، قرآن کہتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال یک دم کولیپس ہو جائیں گے۔ تحبط حبوط کہتے ہیں کسی چیز کا یک دم گرنا، یعنی یک دم تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا یار یہ کیا ہو گیا، یعنی دیکھو بندے کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس کا کتنا لاس ہو گیا، کس وجہ سے؟ نبی علیہ السلام کا ادب کا لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ بڑی اہم چیز ہے۔ تو پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ان کی احادیث آپ کے برابر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے آوازوں کو پست رکھا، صحابہ کرام، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تو اللہ نے خالص کر دیا ہے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، تقوی کا معیار ظاہری شکل و صورت یا لباس نہیں ہے، تقوی کا معیار دل ہے، تو دل کو ہم جانتے نہیں، اس لیے نہ تو ہم کسی کو متقی کہہ سکتے ہیں الٹیمیٹلی، تو نہ ہی منافق کہہ سکتے ہیں جب تک اس کے اوپر حجت تمام نہ ہو جائے، کیونکہ یہ اعمال القلوب میں سے ہے۔ اللہ نے جن کے دلوں کو خالص کیا، اولئک الذین امتحن اللہ، تو وہ صحابہ ہیں۔ کون ہے؟ نبی پاک کے سامنے جو تھے وہ صحابہ ہی تھے۔ تو یہ صورت ان کی شان بیان کرتی ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے پہلے سے ہی مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور جو بدو آئے تھے بنی تمیم کے، وہ گاؤں سے اٹھ کے جنگل سے حجرات کے باہر کھڑے ہو کے کہتے اخرج علینا یا محمد، اخرج علینا یا محمد، یا محمد باہر آؤ، محمد باہر آؤ۔ اللہ کو یہ اچھا نہیں لگا کہ میرے نبی کو نام لے کے پکارو، اللہ نے خود یا ایھا النبی کہا، یا ایھا الرسول کہا، تو پھر یا محمد باہر آؤ، تو یہ تو اللہ کو اچھا نہیں لگا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ صبر کر لیتے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام خود باہر آتے تو یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہوتا، یعنی ویٹ کرنا چاہیے اپنے سے بڑے کا۔ تو نبی علیہ السلام تو سب سے بڑے ہیں۔ ایک یہ مقدمہ پہلی 5 آیتوں میں ختم ہوتا ہے، اس صورت کا محور اول کہ ادب مع اللہ و ادب مع رسول اللہ۔ دوسرا محور ہے تثبت، یعنی کسی خبر کو تصدیق کرنا، یہ ایک اللہ کا ادب، اللہ کے رسول کا ادب، اور تیسرا ہے تثبت، یعنی آپ کنفرم کریں کہ یار جو خبر ہے وہ سچی بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، پھر اللہ نے کہا ہے مومنو، کیونکہ مومن جلد باز نہیں ہوتا، الزام نہیں لگاتا، بغیر تحقیق کے آگے نہیں بڑھتا۔ یا ایھا الذین آمنو ان جاءکم فاسق، اے مومنو اگر تمہارے پاس فاسق آ جائے، بنبأ، کوئی ایسی خبر لے کے جو تمہیں صحیح نہیں لگ رہی، مطلب تمہارے پاس کوئی بندہ آ جائے جو ایسی خبر جس میں فسق ہو، یعنی قابل اعتبار نہ لگ رہی ہو، یہاں پہ فسق الخبر مراد ہے، فسق المخبر مراد نہیں ہے۔ یہ مراد نہیں کہ فاسق آ جائے، کیونکہ نیک بندہ بھی بری خبر دے سکتا ہے کہ یہ ہو گیا، اور برا بندہ بھی اچھی خبر دے سکتا ہے۔ تو اس سے مفسرین نے فسق الخبر مراد لیا ہے کہ اگر کوئی بندہ تمہارے پاس ایسا ہے جس کی خبر میں تمہیں فسق نظر آ رہا ہو، اطاعت الہی سے باہر نکلی ہوئی خبر ہو کہ فلاں امام مسجد شراب پی رہا تھا، بھائی وہ چوری کر رہا تھا، تو یہ فسق الخبر ہے، تو کیا کرو؟ فتبینوا، تو واضح واضح بیان کر لو، تبین کر لو، تحقیق کر لو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یہ نہ ہو کہ اپنی جہالت کی وجہ سے پوری قوم کو مصیبت میں ڈال دو، پھر اس کے اپنے کیے ہوئے عمل پہ تم ندامت کا شکار ہو جاؤ، تو ندامت کے کرنے سے تو پھر چیزیں واپس نہیں آتی نا۔ تو یہ آیت بھی ایک بنی مصطلق کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو اس وقت جو ان کی طرف گئے انہوں نے سمجھا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، ان سے قتال شروع کر دیا، کچھ لوگ مارے گئے، تو تثبت نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے قرآن مجید نے ایک اور مثال دی ہے، حضرت عائشہ پہ جب الزام لگایا منافقین نے، سورہ نور میں ہے، اذ تلقونہ بألسنتکم، یہ دیکھ لیں صرف زبانی باتیں تحقیق نہیں ہوتی، جب تم اپنی زبان پہ یہ باتیں لا رہے تھے، یعنی مومن کو یہ مناسب نہیں کہ وہ ہر سنی بات زبان پہ لے آئے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ جو سنے وہی آگے پھیلا دے، تحقیق کرے ہی نہ۔ اب واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ
ہم کتنی باتیں بغیر تحقیق کے آگے پھیلاتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، تمہیں جس بات کا پکا علم نہیں اس کے پیچھے پیچھے مت جاؤ. وَإِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. یہ جو سماعت ہے اور یہ بصارت ہے اور یہ جو سوچ ہے، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا. کس بنیاد پہ آپ اپنی آنکھیں، کان اور دل لے کے کسی کے پیچھے چل پڑے؟ اتنی قیمتی متاع کو لے کے ایسے کسی کے پیچھے چل پڑے؟ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ یہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یہی ہاتھ پیر زبان سے ہم گفتگو کرتے ہیں نا، باتیں کرتے ہیں کسی کے بارے میں، الزام لگاتے ہیں، تحقیق نہیں کرتے. قرآن کہتا ہے اس دن ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، یہ جو عمل کرتے تھے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، وہ اپنی جلدوں سے کہیں گے، چمڑے سے، کہ آپ ہمارے خلاف کیوں بول رہی ہو، اب تم تو میرے جسم کا حصہ ہو. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، وہ کہیں گے رب نے ہمیں بلایا ہے جس نے ہر چیز میں نطق رکھا ہے. یہ جوارح اعضاء انسان کے خلاف ہو جائیں گے اگر ہم ان کا غلط استعمال کریں. اس لیے نبی علیہ السلام تحقیق کرتے تھے. حاتم بن ابی بلتہ کی بھی تحقیق کی تھی جب واقعہ پیش آیا، اور جب تحقیق نہ کریں تو یہ شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به، خود نبی پاک کو عجلت سے منع کر دیا گیا ہے. وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ وَدُعَاءُهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اللہ کہتے ہیں کہ انسان برائی کی اور بد دعا کی دعائیں بڑی جلدی کرتا ہے اور یہ بڑا جلد باز ہے. تو اس لیے کہ جلد باز نہیں ہوتا مومن، اور ہر بات پہ یقین نہیں کر لیتا. اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ لا یبلغنی احد من اصحابی عن احد شیئا، تم مجھے میرے صحابہ میں سے، اے میرے ساتھیوں، آپس میں کسی کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا کرو. فإنی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، میں چاہتا ہوں میں جب اٹھ کے جاؤں یا تمہارے پاس آؤں تو میرا سینہ بالکل صاف ہو، میں تمہارے بارے میں سینے میں کچھ نہیں رکھنا چاہتا. تو یہ صورتحال ہے، اور یہ بات سمع و بصر سے شروع ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی بندہ وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. پھر فرمایا اللہ کے نبی تمہارے اندر موجود ہے، اگر تم ان کی اطاعت کرو تو خیر پاؤ گے. اور اللہ نے پسند کر لیا تمہارے لیے ایمان اور اس کو خوبصورت کر کے ٹکا دیا تمہارے دلوں میں، اور ناپسند کیا کفر اور فسوق اور نافرمانی. اولئک هم الراشدون، تو جن کی یہ خوبیاں بیان ہو رہی ہیں یہ راشدون ہیں. وہ کون ہے؟ وہی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جن کے دلوں کو رب نے تقوی کے لیے خالص کیا، نبی کے صحابہ. اور اولئک هم الراشدون دوسری گواہی دی کہ یہ ہیں جن کے دلوں کو اسلام اور ایمان کے لیے پسند کر دیا ہے، یہ ہدایت میں، رشد پہ ہیں، اور یہ بھی صحابہ ہیں. فضلا من اللہ، کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فضل ہے. ونعمہ، نعمت بھی ہے یہ. واللہ علیم حکیم، اللہ علیم و حکیم ہے. اچھا کوئی کہے جی صحابہ کو اتنا کچھ کیوں مل گیا؟ اللہ کہتے ہیں میں علیم ہوں، مجھے علم ہے یہ کیوں دینا چاہیے، اور حکیم، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ یہ کس طرح اور کس کو دینا چاہیے. اللہ کی حکمت پہ اعتراض نہیں کر سکتے. تیسرا ہے جی اصلاح کا. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروہ لڑ پڑے تو صلح کرواؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور بادشاہ وقت جب صلح کرائے، اثر و سوق والے بندے صلح کروائیں اور ایک گروہ پھر بغاوت پہ اتر آئے، صلح نہ کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو باغی گروہ سے حکومت قتال کرے گی حتیٰ کہ وہ مومن ہے. حتیٰ تفیء الی امر اللہ، تب تک قتال ہوگا جب تک کہ وہ اللہ کے حکم کے پاس واپس نہیں آ جاتے. فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ اب بالعدل، تو اگر وہ لوٹ آئیں تو دونوں میں صلح کروا دو عدل سے. وَاقْسِطُوا، اور عدل و انصاف سے کام لو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو. اصلاح اور صلح، والصلح خیر، قرآن کہتا ہے کہ معاملات میں صلح بہتر ہوتی ہے. سیٹلمنٹ از بیٹر، گھر کے معاملات میں، میاں بیوی کے جھگڑوں میں، خاندانی رنجشوں میں، جماعتوں میں، تحریکوں میں، لوگوں میں، دفتروں میں صلح بہتر ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم بدلے لیں گے، تو بدلہ لینا تو ہمیشہ بہتر نہیں ہوتا. کیوں کہا انما المؤمنون اخوہ؟ یہ صورت نا ایمان کو لے کے چلتی. اس صورت کا ایک اگر لفظ عنوان رکھا جائے تو وہ ایمان ہے، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں میں فساد کون ڈالتا ہے؟ اصلاح کرنی ہے، فاصلحوا، اصلاح کرو. واتقوا اللہ، تو یہی تقوی ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ رحم ہو. اچھا چوتھی بات، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، سخریات، مذاق نہیں اڑانا. اے مومنو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ولا نساء من نساء عسى ان یکونوا خیرا منہم،
ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء، اور عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. تو کیا عورتیں قوم کا حصہ نہیں ہوتی ہیں؟ الگ سے ذکر کیا کہ بعض عورتوں کو مذاق اڑانے کی عادت ہوتی ہے اور بعض مردوں کو. تو یہ ذلت ہے. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ بہتر نہیں ہوتا، جس کا مذاق اڑایا جائے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے. تو اپنے قریبیوں کا بھی بندہ مذاق نہیں اڑا سکتا. ذلت، مذاق اڑانا جہالت ہے. اتتخذنا حضوا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ مذاق اڑا رہے ہو. انہوں نے کہا میں جاہل تو نہیں کہ مذاق اڑاؤں. تو مذاق اڑانا جہالت ہے، اور ہنسی مزاح کرنا سنت ہے. مزاح، ہلکا مزاح، دل لگی تھوڑی سی. اور مذاق اڑانا میں حقارت ہوتی ہے، کسی کو حقیر سمجھنا جہالت ہے، اور اس کا نتیجہ بعض اوقات ہلاکت ہے، قتل و غارت تک بات چلی جاتی ہے، والعیاذ باللہ. اس لیے اسپیشلی کہا کہ مرد بھی مذاق نہ اڑائے، عورتیں بھی. بعض عورتیں تانے بہت دیتی ہیں، اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے، اللہ ما رحم ربی. تو یہ نہیں کرنا. فلاں کے ناک دیکھو، یہ شادی میں آئی ہے، اس کے کپڑے دیکھو کیسے پہنے ہیں، اور اس کی شکل دیکھو. تو شکل تو اللہ نے بنائی بھائی. امام حسن البصری کہتے ہیں کہ اگر کسی کو میں نے کہا، کسی کو کہا نا بیل تو انتا سور، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ میں نے اس کو سور پیدا کیا، میں نے تو اس کو انسان پیدا کیا تھا، تم نے اس کو کیوں بیل اور حمار اور گدھا کہا؟ نہیں کہنا چاہیے. اور قرآن کہتا ہے کہ ولا تلبسوا انفسکم، الزام نہ لگاؤ. ولا تنابزوا بالالقاب، برے برے القاب نہ رکھو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، پھر ایمان آ گیا. یہ جو برا نام رکھتے ہو ایمان لانے کے بعد، یہ تمہیں زیب نہیں دیتا. یعنی مومن کی زندگی اور ہوتی ہے، غیروں کی زندگی اور ہوتی ہے. اس لیے امام ابن قیم نے کہا المؤمن فی واد والناس فی واد. مومن ایک الگ وادی میں ہوتا ہے اور دنیا ایک الگ وادی میں ہوتی ہے. مومن غم زدہ رہتا ہے، اپنے دل میں سوچتا ہے آخرت کو، دنیا کے جھمیلوں میں وہ بھول نہیں جاتا، وہ اپنی قبر کو بھی یاد رکھتا ہے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اگر کسی کا نام بگاڑا ہے، کسی کو برا کہا ہے، تانا دیا ہے، ٹھٹھا اڑایا ہے، تو توبہ کر لو. جو توبہ نہ کرے گا وہ ظالم ہی رہے گا. اچھا، پانچویں چیز، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے مومنو بہت بچو گمان سے. اس کا ترجمہ یہ نہیں کہ بہت زیادہ بدگمانی سے بچو، تھوڑی تھوڑی کر لو، نہیں، بدگمانی ذرا بھی نہیں کرنی چاہیے. بہت زیادہ بچو گمان کرنے سے. کیس میرا خیال ہے یہ فلاں تو اس وجہ سے ادھر گیا ہے، فلاں فلاں ایسے ہوا، یعنی آپ کو یقین ہی نہیں. جب ان بعض الظن، بہت سے گمان اسم ہے، گناہ ہے. ولا تجسسوا، ایک اور کمانڈ آ گئی، جاسوسیاں مت کرو. اگر پوری سوسائٹی میں اس جملے میں عمل کر لینا کہ جاسوسی مت کرو، تو یہ بھی کافی ہے ہمارے پیسفل لیونگ کے لیے. اور آگے سب سے اہم چیز، اس صورت کی سب سے اہم چیز، ولا یغتب بعضکم بعضا. اب بعض عام ہے، کسی کی بھی کوئی بندہ بھی غیبت نہ کرے. اس میں گناہ گار بھی آ جاتے ہیں میرے جیسے، اور نیک لوگ بھی آ جاتے ہیں. تو نہ گناہ گار کی غیبت کرو نہ نیک کی. تو جب گناہ گار کی غیبت جائز نہیں تو کیا علماء کی غیبت جائز ہے؟ ابن عساکر نے اسی لیے لکھا نا، لحوم العلماء مسمومہ وسنت اللہ فیہا معلومہ. جو غیبت کرنا ہے وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور اگر علماء کی غیبت کرو گے تو علماء کے مرے ہوئے کا گوشت کھاؤ گے. تو یاد رکھنا علماء کا گوشت زہر آلود ہوتا ہے. یعنی وہ زہر والا گوشت ایک تو کراہت والی چیز، دوسرا تمہیں ہلاک بھی کر دے گا. علماء کو برا کہو گے تو ہلاکت ہے. اہل علم کو اصلاح کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ غیبتیں نہ کرو. ایحب احدکم، پھر اللہ نے سب ایسی مثال دی جس سے کراہت آتی ہے. یا تم میں سے کوئی محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، ان یاکل لحم اخیہ میتن، کہ اپنے بھائی کا گوشت کھا لے اور وہ مردہ بھائی ہو، استغفر اللہ. فکرہتموہ، تم بہت کراہت کرو گے. واتقوا اللہ، پھر آ گیا تقویٰ، پھر اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، پھر اللہ کی اسماء و صفات کہ اللہ تواب ہے، جتنی توبہ کرو گے اللہ لوٹ آئے گا اور رحم بھی کر دے گا، معافی مانگ لو. تو غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ذکر کا اخاک بما یکرہ، تیرا بھائی جو کراہت کرے، پسند کرے، اس کا ذکر کرنا. تیرا بھائی جو پسند کرے، نہ پسند کرے، اس کا ذکر کرنا. صحابہ کہتے ہیں اگر وہ برائی اس میں ہو تو فرمایا یہی تو غیبت ہے.
اور اگر وہ برائی اس میں نہ ہو جو تم بولتے ہو تو فقط بہتتا ہوں، پھر تو نے تو اس پہ غیبت سے بھی بڑا ظلم کر دیا، پھر تو تم نے اس پہ بہتان لگا دیا بھائی، بہتان لگا دیا۔ تو یہ غیبت سے نہ ہم بچے ہیں نہ تم بچے ہو۔ اللہ ہمیں بھی معاف کرے، آپ کو بھی معاف کرے۔ غیبت بڑی مصیبت ہے اس معاشرے کی۔ ہم اصلاح کی آڑ میں، حق کی آڑ میں غیبتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ مفسرین نے، محدثین نے 8 مقامات پہ چھوٹ دی ہے کہ یہاں غیبت نہیں ہوگی۔ چور ڈاکو رپورٹ کرنا، معاشرے میں لوٹنے والوں کو گورنمنٹ کو رپورٹ کرنا، کسی کی عزت خراب کرنے والے کی رپورٹ کرنا، اور رشتہ دیکھنے جائیں تو اس میں کوئی عیب ہے تو بتا دینا، اور محدثین نے جو راویوں پہ جرح کی ہے وہ غیبت نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک مقدمہ پورا ہوتا ہے اصلاح معاشرہ کا۔ آگے سورت کا 13 سے، آیت نمبر 13 سے دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں آدم اور حوا مذکر اور مؤنث سے پیدا کیا۔ یعنی جوڑا جو ہے نا LGBT سے نہیں بنتا، ہومو سیکسولیٹی اور جو ایک جیسی ہم جن سے ان سے نہیں بنتا، بلکہ مرد اور عورت سے، اپوزٹ سیکس سے بنتا ہے۔ تو یہی فطرت ہے، دنیا کو اس طرف لوٹنا پڑے گا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں بنایا قومیں اور قبیلے، یعنی شعوب سے مراد عرب ہیں، شعوب سے مراد عجم ہے، اور قبائل سے مراد عرب ہے، واللہ عالم۔ قبیلے عرب و عجم بنا دیا، اور تاکہ تم لتعارفوا، تعارف ہو جائے کہ کس قوم کا ہے۔ لتفاخروا تو نہیں بولا کہ وہاں ہم جی فلاں قوم ہے، ہم تو دنیا میں حکومت کرنے آئے ہیں، ہمارا تو آباء اجداد ایسے تھے، تمہاری برادری تو ڈاؤن ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی گندگی میں سے گندگی ہے، برادریوں کے اور کاسٹ کے تانے دینا۔ نبی پاک نے فرمایا جہنم کے کیڑے ہیں۔ تو 6 مصیبتیں جن سے روکا گیا ہے سورت میں، یا ایھا الذین آمنوا، کیا کہ وہ کیا ہے؟ مذاق اور تانے اور برے القاب رکھنا، اور نمبر 4 بدگمانی، نمبر 5 تجسس، نمبر 6 غیبت۔ تو مثل المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، مسلمانوں کی محبت و الفت میں مثال ایک جسم جیسی ہے، اذا اشتکا منہ عضو، اگر ایک جسم کے حصے کو تکلیف پہنچے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا جسم رات کو جاگتا ہے اور اس کو بخار ہو جاتا ہے اگر زخم ہو کہیں پہ۔ تو یہ آفتیں ہیں۔ مومن چونکہ بہت قیمتی ہے، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وماؤہ مالہ وعرضہ، ہر مسلمان کی مسلمان پر 3 چیزیں حرام ہیں، اللہ اکبر، اس کا خون جو آج سستا ہو چکا ہے، اور اس کا مال جو ہماری نظری لوگوں کے مال پہ تھے، اور اس کی عزت، استغفر اللہ۔ مومن کا مال، مومن کا خون اور مومن کی عزت دوسروں پہ حرام ہے بھائی، توبہ استغفار۔ اسی لیے جو مال کی دفاع میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو جان کے دفاع میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو عزت کو بچاتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید۔ جس کے مرنے پہ شہادت مل جاتی وہ مال، جان اور عزت ہے بھائی، اس لیے ان چیزوں میں نہ گھس جاؤ۔ اور مومن کو تکلیف دینا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، مومن کو تکلیف دینا بھی حرام ہے۔ اس لیے آگے ایک واقعہ ہے 14 نمبر آیت میں کہ اعراب آئے تھے، قالت الاعراب آمنا، ان بدوؤں نے کہا ہم تو پکے مومن ہو گئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائے تم ابھی پکے مومن نہیں ہوئے، ایمان تو ابھی ٹیسٹ ہوگا، ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم بولو کہ ہم مسلمان ہوئے، ابھی ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان دل میں ہوتا ہے، اسلام باڈی پہ ہوتا ہے، باڈی سے چل کے دل تک پہنچتا ہے، اور ایمان دل سے چل کے باڈی تک پہنچتا ہے، دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے، دونوں کے سٹارٹ اور اینڈ کا فرق ہے، حقیقت میں ایک ہے۔ آپ دونوں الگ الگ اکٹھے ذکر ہو تو فرق ہوتا ہے، الگ الگ ہو تو ایک ہی ہوتا ہے۔ اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمع۔ تو جب کسی کی ہم نے غیبت کی ہے تو کہتے ہیں جس جگہ پہ اس کی غیبت کی ہے وہاں اس کی اب تعریف کرو، اور اللہ کے نبی کی وہ دعا، اللہ میں نے اگر کسی کی غیبت کی یا گالی دی یا کسی کو لعنت کی تو اس کو معاف کر دے اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے، حالانکہ نبی پاک نے ایسا کیا نہیں ہے۔ تو ہم جس کی غیبت کر چکے ہیں اس کی مغفرت کی دعا کریں، اور جس مجلس میں اس کو برا کہا ہے اس مجلس میں اس کو اچھا کہیں، جس لیول پہ بات کی وہی کفارہ ہے، ادروائز معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے امام حسن البصری رحمہ اللہ کھجوریں لے کر تھال بھر کے کسی کے گھر میں بھیج دیتے، جب پتہ چلتا فلاں میری غیبتیں کر رہا ہے، کہتا ہے شکریہ کھجوریں کھاؤ، تم نے مجھے اپنی نیکیاں دے دی۔ اور وہ فرماتے ہیں اگر غیبت کرنی ہوتی تو میں اپنے والدین کی کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ مستحق میرے والدین۔ تو اللہ ہمیں یہ گفتگو کے ساتھ عمل کی بھی توفیق دے۔
تو بدو نے کہا کہ ہم مومن ہو گئے، اللہ نے کہا نہیں، ابھی تم مسلمان ہو گئے۔ اور انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو وہ ہوتا ہے جو ایمان لائے اللہ پہ، اس کے رسول پہ۔ ثم لم یرتابوا، پھر شک نہ کریں، کیونکہ کہتے ہیں کہ کچھ منافق بھی آئے تھے۔ وجاہدوا، پھر جہاد بھی کریں، بھی اموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے بھی۔ یہ ٹیسٹ ہے ایمان کا، فی سبیل اللہ، صرف اللہ کی راہ میں، قبیلے قوم کے لیے نہیں۔ اولئک هم الصادقون، پہلے کہا تھا نا اولئک هم الراشدون، اب کہا ہے اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ جب اللہ کہے کہ نبی علیہ السلام یہ ہدایت یافتہ ہے اور یہ بندے سچے ہیں، تو وہ بندے وہاں ہوں گے یا اللہ ہوا میں کہہ رہے ہیں کہ بندے ہیں ہی نہیں تو اللہ کہہ رہا نہیں ہیں؟ ایسے تو یہ تناقض ہے۔ بندے نبی پاک کے سامنے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے نا یہ سچے ہیں، تو وہ صحابہ ہی تھے نبی پاک کے سامنے، تو اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے صحابہ کی فضیلت کی۔ اور قل اتعلمون اللہ بدینکم، پھر جب زیادہ ضد کی ان لوگوں نے تو اللہ کہتے ہیں ان سے کہو کہ تم رب کو سکھا رہے ہو اپنا دین، اللہ کو کون سکھا سکتا؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تو زمین و آسمان میں سب کچھ جانتا ہے، تمہارے دل کو بھی جانتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، 2 دفعہ آیا، یہ علیم ہے، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، بہت شدید۔ یمنون علیک ان اسلموا، اور یہ احسان جتلا رہے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے، ہم آپ کی سپورٹ بن گئے، ہمارا کریں کچھ۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، احسان جتلانا منع ہے، یہ آپ ان سے کہیں کہ ہم پہ اپنے اسلام کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم، اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ ہدایت ایمان کی تمہیں دے دی ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہوئے۔ کیونکہ ان میں سے کچھ منافق بھی تھے، تو اللہ نے ان کو ڈانٹ دیا، لیکن دیکھ لو منافق نہیں کہا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس وقت معاملہ خراب اور بعد میں ٹھیک ہو گئے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا غیب جانتا ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ ہر چیز کو خوب بصیرت رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اس صورت کا جو خلاصہ ہے 18 آیتیں ہیں، اور 5 دفعہ اس میں یا ایھا الذین آمنو ہے، اور ایمان سے ندا کر کے اصلاح معاشرہ کی گئی ہے، کیونکہ ایمان بیسڈ سوسائٹی اللہ چاہتا ہے، ایمان والی سوسائٹی ہو، ایمان اچھا ہوگا تو عمل بھی اچھا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنو کیا کہ عمل کا حکم دے دیا ہے کہ ایمان اور عمل آپس میں جڑے ہوئے ہیں، عمل کے بغیر ایمان نہیں، ایمان کے بغیر عمل نہیں۔ اور اللہ نے اس میں اپنے اسماء و صفات والی توحید بیان کی ہے، سمیع و علیم اور عزیز اجر، اور بکل شیء علیم، اور یہ کہا کہ ندامت کرنی پڑے گی، جلد بازی سے کام نہ لو، صبر کرو، اصلاح کرو، صلح کرو۔ اور رب نے اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کو تقویٰ کے لیے چن لیا ہے، اور ایمان کو پسند کر کے دلوں میں فٹ کر دیا ہے۔ جب اللہ کوئی چیز دل میں رکھے تو پھر شیطان تو وہاں وار نہیں کر سکتا۔ اور پھر کہا کہ یہی راشد ہیں، اور کہا کہ یہی صادق ہیں، سچے ہیں، انہوں نے جہاد کیا، نبی پاک کا ساتھ دیا۔ اور اس میں یہ حکومت کی چیز کہ اگر 2 گروہ لڑ پڑے تو گورنمنٹ صلح کرائے، اور اگر نہ مانے تو جو بغاوت پہ اترا ہے گورنمنٹ پاور سے اس کے ساتھ قتال کر اس کو روکے، کیونکہ سوسائٹی کو پرامن بنانا ہے، تو پاور صرف گورنمنٹ یوز کر سکتی ہے، عام بندہ یوز نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح 6 قسم کی آفتوں سے منع کیا ہے اس صورت میں، جو خلاصہ ہے آداب کا، وہ 6 قسم کی آفتوں سے منع کیا ہے۔ یہ کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، تانے مت دو، غیبت نہ کرو، جاسوسی مت کرو، بدگمانی نہ کرو، اور باتوں کی بغیر تحقیق کے آگے نہ پہنچا دیا کرو، بغیر تحقیق کے باتوں کو آگے نہ پہنچا دیا کرو۔ اور اس میں حضرت صحابہ کی تقوی کا ذکر ہے کہ ایک صحابی نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا کہ میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہوتی ہے، لہذا میرے اعمال برباد ہو گئے۔ تو یہ خوبصورتی کہ نبی پاک نے ان کو بلا کے کہا تم جنتی ہو جو جہنمی نہیں ہو، تمہاری آواز ویسے قدرتی بلند ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بے ادبی نبی کی اگر کوئی کرے تو اس کے اعمال سارے برباد ہو جائیں گے۔ تو یہ سوسائٹی کو اچھا کرنے والی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں اور سوسائٹی میں بھی، معاشرے میں بھی ہمیں اصلاح کی ضرورت توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم ڈاکٹر صاحب محترم، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین میں سے اگر کسی کا سورت کے متعلق، درس کے متعلق کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا چاہے تو بارک اللہ فیکم۔ ٹھیک ہے، سوال نہیں ہے تو پھر ہم اپنے کلاس کو ختم کر لیتے ہیں۔ جو بعد میں ساتھی آئے وہ اگر ایک
پریزنٹیشن دیکھنا چاہے مدکر فہم قرآن کے متعلق تو میں شیئر کر لیتا ہوں آپ سے، تاکہ آئندہ بھی ہمارے اس دروس سے آپ مستفید رہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام ہمارا تقریباً پورا سال چلتا ہے، آن لائن کلاسیں یا ریکارڈ شدہ کلاسیں ہم اس کے تفسیر کے متعلق بھیجتے ہیں، یہ ملاحظہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدکر انٹرنیشنل تفسیر قرآن پروگرام، ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تعارف: مدکر پروگرام جمعیت البرہان برائے خدمت سنت و قرآن کے عظیم منصوبوں میں سے ایک آن لائن منصوبہ ہے، جو کہ عرب کے کبار علماء کی زیر نگرانی دنیا کی کئی زبانوں میں جاری و ساری ہے۔ مدکر پروگرام کل 5 مراحل پر مشتمل ہے، جس میں طلباء و طالبات کو ایک سال میں المختصر فی تفسیر القرآن الکریم پڑھا کر مختصر انداز میں قرآن کریم کے معانی مفاہیم سمجھنے کے قابل بناتا ہے۔ خصوصیات و امتیازات: مکمل مفت تعلیم، کامیاب ہونے والوں کو اسناد کی فراہمی، فرقہ واریت سے بالا تر پروگرام، ہر عمر و ہر مرتبے کے حامل افراد کے لیے یکساں مفید، 32 سے ممالک میں جاری و ساری، حالیہ رجسٹرڈ طلباء 14,000 سے زائد، فارغ التحصیل طلباء 1.5 لاکھ سے زائد، طریقہ کار: روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈ شدہ اسباق کی RDF فائلز کلاسز کے واٹس ایپ گروپس اور دیگر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر بھیجی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ سبق سے متعلق روزمرہ کے سوالات ارسال کیے جاتے ہیں۔ طالب علم کسی بھی فارغ وقت میں لیکچر سن کر اور پڑھ کر آن لائن عمومی سوالات کا پرچہ حل کرتا ہے۔ اس کے بعد ہر مرحلے کی تکمیل پر باقاعدہ آن لائن امتحان منعقد ہوتا ہے اور کامیاب ہونے والوں کو مدکر انٹرنیشنل کی جانب سے اسناد جاری کی جاتی ہیں۔ شرائط داخلہ: مدکر پروگرام میں داخلے کے لیے عمر، جنس، ڈگری کی کوئی شرط نہیں اور نہ ہی کوئی فیس مقرر ہے، بس اپنی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس پروگرام میں شامل ہو جائیے۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے دیے گئے لنک پر جائیں یا QR کوڈ اسکین کریں اور اپنا اکاؤنٹ بنا کر داخلہ فارم بھریں یا واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کریں۔ مزید مدکر کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو لائک و فالو اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔